بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رول آف ایچ ہرب ان فرٹیلیٹی۔ زرخیزی میں ہر جڑی بوٹی کا کردار۔ مرد کے لیے زرخیزی کمبو، یعنی کہ زرخیزی کے لیے حمل ٹھہرنے کے لیے، طاقتور جراثیم پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ۔ مرد کے لیے یہ کمبو مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون اور نطفہ یعنی کہ سپرم کی پیداوار کو فروغ دیتا ہے اور اس کی سپرم کی تعداد میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ سپرم کی حرکت پذیری یعنی کہ اس کی سپیڈ، اس کی رفتار میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ مرد کی جنسی طاقت، لبیڈو، سیکس ڈیزائر، شہوت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس کمبو میں مندرجہ ذیل پانچ چیزیں موٹی موٹی میں نے اس میں بیان کی ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ چیزیں آپ ڈالتے جائیں گے اتنا اس کا اثر کم ہوتا جائے گا، جتنی کم چیزیں ہوں گی اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ نمبر 1 اس میں ہے اشوگندھا ہے، شتاوری ہے، کونچ بیج ہے، سفید موسلی ہے اور بکھڑا ہے۔ اس میں 5 چیزیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دوستو اختر حسین، آپ دیکھ رہے ہیں سمپل اختر انسائٹس۔ ناظرین، میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا سمپل اختر انسائٹ چینل پر استقبال کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلیں اب ان تمام چیزوں کو جو میں نے اوپر بیان کی ہیں اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں، خصوصیات ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 اشوگندھا، جسے ہم اسگندھ ناگوری بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس کو جو پنساری حضرات ہیں وہ اسگندھ ناگوری کے نام سے جاتے ہیں، انڈیا میں اس کو اشوگندھا بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو اشوگندھا ہے یا اسگندھ ناگوری ہے، یہ نطفہ یعنی کہ سپرم کی تعداد، اس کی کوانٹٹی کو اور اس کی سپیڈ کو بڑھانے میں اور مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کے پیدا کرنے میں اور اس کا مرد کا سٹیمنا بڑھانے میں یہ بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے انسان کی طاقت میں، جنسی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 شتاوری، مردانہ طاقت کو یہ بڑھاتی ہے اور منی کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہے۔ جو ہماری منی کی پیداوار ہے اس میں یہ اضافہ کرتی ہے۔ اس میں جو ہماری منی اخراج میں مرد کی خارج ہوتی ہے انزال کے وقت، وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سپرم جرثومے جو ٹیسٹیکل سے اوپر جاتے ہیں اور انزال کے شامل ہوتے ہیں۔ سیمینل ویسیکل جو اس میں مواد 30% وہ شامل ہوتا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کا مواد شامل ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی لیکوڈز ہیں یہ ہمارے اس سپرم کی نورشمنٹ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے الکلائن ایٹماسفیئر پیدا کرتے ہیں، تاکہ یہ جو سپرم ہے، یہ جو فیمیل کی یہ جو بچہ دانی ہے وہاں تک یہ آسانی سے پہنچ سکے، یہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ شتاوری ہے، یہ اس سپرم کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ کونچ بیج، یہ جو کونچ بیج ہے یہ مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون، نطفہ، سپرم کی تعداد اور اس کی حرکت ویلاسٹی کی سپیڈ کو بڑھانے میں بہت ہی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے سفید موسلی۔ سفید موسلی، اس کو ہم انڈیا کی جنکسنگ بھی بولتے ہیں۔ یہ جو سفید موسلی ہے یہ نطفہ یعنی کہ سپرم کی تعداد، منی کے حجم، والیوم کو یعنی کہ سیمینل ویسیکل اور پروسٹیٹ کے لیکوڈ کو اور زیادہ بڑھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سفید موسلی ہے عضو تناسل کی سختی میں اضافہ کرتی ہے اور شہوت کو بھی بڑھاتی ہے۔ نمبر 5 بکڑا، جسے ہم پنجابی میں، اردو میں بکڑا کے نام سے یاد ہیں۔ یہ جو بکڑا ہے مردانہ ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون اور نطفہ سپرم کی پیداوار کو فروغ دیتا ہے۔ پیشاب کی نالی کے جتنے مسائل ہیں، مثانے، پروسٹیٹ گلینڈ، مرد کے جنسی تمام اعضاء کی صحت کو بہتر بنانے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ گردوں کی بھی بہت حفاظت کرتا ہے۔ تو اب ان سب چیزوں کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان تمام چیزوں میں نے اوپر جو بتائی ہیں، اشوگندھا ہے وہ 2 حصے، شتاوری 1 حصہ، کونچ بیج 2 حصے، سفید موسلی 2 حصہ، بکڑا 2 حصہ۔ تو یونٹ 1 رکھیں۔ اگر آپ نے 100 گرام لیا ہے اشوگندھا، مطلب کوئی ایک چیز آپ نے لی ہے نا شتاوری کو، کسی ایک اگر آپ نے 100 گرام لیا ہے، اشوگندھا 200 گرام لینا ہے، کونچ بھی 200 گرام لینی ہے، سفید موسلی 200 گرام لینی ہے، بکڑا 200 گرام لینا ہے۔ ان سب کو اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ کوٹ کر باریک مطلب پاؤڈر بنا لیں، گرائنڈر میں بنا لیں یا کنڈی میں اس کو کوٹ لیں۔ اب اس کو کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ تو طریقہ میں استعمال اس کا بہت سادہ اور سمپل ہے۔ تمام جڑی بوٹیوں کو کوٹ چھان کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ ایک جنرل خوراک کیا ہے کہ پاؤڈر کی شکل میں جب یہ آ جائے گا، یہ 5 گرام جو ہے یعنی کھانے کا 1 چمچ پاؤڈر آپ
چھوٹے سے بڑا چمچ ایک آپ لے سکتے ہیں. دودھ یا ہلکے نیم گرم پانی میں اس میں تھوڑا سا شہد شامل کر لیں. 1 چمچ مکس کر کے صبح نہار منہ اور شام کو تیسرے پہر سے پہر کے وقت روزانہ کم از کم 40 دن تک لازمی استعمال کریں. کنسیپشن یعنی حمل کے لیے اور مقصد کے حصول کے لیے، یعنی کہ مقصد کیا ہے کہ بال بچہ ہو جائے، تو اسے آپ روزانہ کم از کم 2 سے 3 ماہ لازمی استعمال کریں. اہم نوٹ اس میں کیا ہے کہ طرز زندگی، غذا یعنی کہ پروٹین، صحت مند، چربی، مائکرو نیوٹرینٹس جو اتنے بھی ہیں، یہ اصلی غذائیں، پری بایوٹک پرو بایوٹک فوڈ، اور ذہنی تناؤ جو پریشانی ذہنی طور پر مسلط ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں بھی آپ کا بہت بڑا رول ہے. اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے تو آپ اپنے مقصد کے حصول کی طرف نہیں جا سکتے. جتنا کہ اتنا ہی ذہنی جو تناؤ ہے یہ اتنا ہی اثر انداز ہوتا ہے جتنا کہ جڑی بوٹیاں ہیں. جتنا زیادہ اگر آپ کا ذہنی تناؤ ہوگا تو یہ جڑی بوٹیاں اثر نہیں کریں گی. آپ کو سب سے پہلے اپنے ذہنی جو پریشانی ہے، تناؤ ہے، اس کو ایک بریدنگ پریکٹس ہے کام ڈاؤن کرنے کی، پوری باڈی کو، مائنڈ کو، باڈی کو. وہ بریتھنگ پریکٹس آپ کو اس کی ویڈیو کی میں علیحدہ سے لنک آپ کو دے دوں گا، تو وہ کرنا ہوگی. پہلے آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں، پھر اس کے بعد یہ میڈیسن یوز کریں. انشاءاللہ العزیز 2 سے 3 مہینے میں اندر انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کو پا لیں گے. تو اگر آپ کو یہ تمام معلومات مفید معلوم ہوئی ہیں تو پھر ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس کو اپنے عزیزوں میں شیئر بھی کیجیے گا. کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مفید معلومات کی ویڈیوز لاتے رہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایک صحت مند، طاقتور، خوشگوار زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. صحت مند رہیں، خوش رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں. سمپل اختر انسائٹ چینل سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا بہت بہت شکریہ. ہماری ٹیگ لائن یاد رکھیے گا، بیماری، ڈاکٹر اور دوائی سے آزاد زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھیں. یاد رکھیں، آپ کا دماغ آپ کا ڈاکٹر اور آپ کا کھانا آپ کی دوائی ہے. اللہ حافظ.